چنانچہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس کی محبت کا اس کو بدلہ دلواتے ہیں۔ ایک اور صحابی تھے، ان کو دشمن نے، عیسائی بادشاہ تھا، اس نے گرفتار کر لیا۔ اب عیسائی بادشاہ کو اس کے فوجیوں نے مشورہ دیا کہ یہ بڑا بہادر آدمی نظر آتا ہے، اس کو قتل کر دینے کا تو فائدہ نہیں، اگر کسی طرح یہ ہمارے دین پہ آ جائے نا تو یہ ہماری فوج کا جرنیل بنے گا، ہمیں اتنا عظیم آدمی مل جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو کسی طرح ڈرا دھمکا کے اپنے دین پہ لے آتا ہوں۔ پہلے تو اس نے بہت سخت باغ دکھائے، تو آئے گا تو میں خزانے کے ہیرے جواہرات تجھے دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ 2-3 آدمی ہیں، مانتے نہیں، تو میں ان کو ذرا ڈرا کے جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے ڈر جائیں اور ہمارا دین قبول کر لیں۔ چنانچہ اس نے آگ جلوائی اور اس کے اوپر تیل ایک کڑا کے اندر ڈال کر اس کو گرم کیا۔ جب ابلتا ہوا تیل تھا نا تو اس نے انہیں کہا کہ دیکھو میں تم سب لوگوں کو، تینوں لوگوں کو اس آگ کے اندر ڈال دوں گا اور جلتے تیل کے اندر تم کباب بن جاؤ گے، تمہارا حال یہ ہو جائے گا، یا تم ہمارا دین قبول کر لو۔ ان کا نہیں، ہم تمہارا دین تو قبول نہیں کریں گے۔ اس نے فوج کو اشارہ کیا، انہوں نے باقی 2 بندوں کو اٹھا کے تیل کے اندر ڈال دیا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب تیل اتنا گرم ہو کہ ابل رہا ہو اور اس کے اندر گوشت ڈال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ چند بخارات اٹھے اور وہ دونوں بندے جن کو ڈالا تھا وہ کباب بن گئے۔ اب اس وقت بادشاہ نے اس تیسرے کی طرف دیکھا تو تیسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، تو بادشاہ سمجھا اب یہ ڈر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ بھائی، کیا تمہیں بھی میں اسی طرح تیل میں ڈال دوں یا تم میرے دین کو قبول کر لے ہوئے؟ اس نے کہا تمہارے دین کو قبول کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا میرے دین کو قبول نہیں کرتے، تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ گئی تھی۔ کیا بات آ گئی تھی بتاؤ بھائی؟ ان کا بات یہ آ گئی تھی کہ میری ایک جان ہے، تم ایک مرتبہ مجھے تیل میں ڈالو گے اور یہ جان چلی جائے گی۔ میں چاہتا تھا میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو اتنی بار مجھے تیل میں ڈالتا، میں اتنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی طرف کر دیتا۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ پھر اس طرح اللہ کے نام پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، اے میاں جی ایک اللہ مجھے کافی ہے۔ الف ہی کو سے مراد ایک اللہ کافی ہے۔ اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی، یعنی الف سے اللہ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب بیٹے ہے، سب ماں سوا ہے، مجھے ماں سوا کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی، الف لیوں دل خسوے میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی، الف کی تم بے وسوے میاں جی، جیندیاں مردیاں یار دی راساں، جیندیاں مردیاں یار دی راساں، وسری ہور حوث وے میاں جی، عشقوں مول فرید نہ پھر سوں، اے فرید میں اللہ کے عشق سے پیچھے بالکل نہیں ہٹوں گا، عشقوں مول فرید نہ پھر سوں، روز نمی ہم چسوے میاں جی، جو اللہ کے محبت کرتے ہیں ان کو اللہ کے ذکر میں روز ایک نئی محبت، نئی لذت محسوس ہو رہی ہے۔
الف ہی کو ہم بس میاں جی بیٹے دی میں کلوڑ نکائی الف کی تم بے وس میاں جی الف لیون دل کھس میاں جی جیندے امر دے یار دی راساں بسری ہور حوث میاں جی عشق و مول فرید نہ پھر سوں روز نوی ہم جس میاں جی الف ہی کو ہم بس میاں جی اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کی ایسی محبت نصیب ہو جائے کہ ہمارے دل کی کیفیت بھی یہی بن جائے تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتے ہیں اور فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے اللہ ان کے تذکرے فرماتے ہیں حدیث پاک سے ثابت ہے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے یہ رات کے اس وقت میں تہجد پڑھ رہا ہے باقی لوگ سو گئے نیند کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو میری محبت نے جگائے رکھا اور یہ مصلی پہ کھڑا ہوا اور آج یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے چنانچہ شاعر کہتا ہے تیرے عشق نے مجھے غم دیا تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو وہ مقام آئے میرے خدا میرے عشق پہ تجھے ناز ہو اللہ زندگی میں وہ بھی مقام آ جائے کہ میرے عشق پہ آپ کو ناز ہو اور آپ فرشتوں کی محفل میں میرے بھی تذکرے کریں میرا چاہنے والا دیکھو کیسا ہے تو یہ نعمت اللہ سے مانگیے اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمت عطا فرمائے امام غزالی رحمۃ اللہ کی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لیا تو یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا یعنی یہ نام اللہ کا اتنا پیارا ہے کہ پوری زندگی میں کسی بندے نے اگر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا تو یہ اللہ کا نام لینا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیجیے اللہ 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 تعالی ہمارے اس پکارنے کو قبول فرما لے اور ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کا اور بھی کلام ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں میرا عشق بھی توں میرا یار بھی توں میرا عشق بھی تو میرا یار بھی توں میرا دین بھی توں ایمان بھی توں میرا جسم بھی توں میرا روح بھی توں میرا قلب بھی توں جلد جان بھی توں میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی توں میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی توں میرا ذکر بھی توں میرا فکر بھی توں میرا ذوق بھی توں وجدان بھی توں میری خوشیاں دا اسباب بھی توں میرے صلح دا سامان بھی توں میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی توں میرا بخت نام نشان بھی توں
میرے ٹھٹڑے ساتھ مونج مجاری ہنجواں دا طوفان بھی تو میری مہندی کجل مساگ بھی تو میری سرخی بیڑا پان بھی تو یہ یار قریب قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو چنانچہ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم فرمائیں گے کہ میرے بندوں میں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو میرے عرش کے قریب بلا دو. جیسے مجمع میں سٹیج کے قریب بلا لیتے ہیں علماء سٹیج کے قریب ہو جائیں، تو اسی طرح پوری مخلوق میں سے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے نا وہ اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے. پھر اللہ ان سے پوچھیں گے کہ میرے بندو تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرنے والے، تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے یا اللہ ہم تو مدرسوں میں پڑھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، ہم تو دعوت و تبلیغ میں چلے لگاتے رہے، ہم تو ذکر میں گھنٹوں مراقبے کرتے رہے، ہماری پوری زندگی سنت کے مطابق تھی، اور ہم تو آپ سے محبت کرنے کے لیے راتوں کو جاگتے تھے اور دن میں بھی سارا دن دین کی محنت کرتے تھے. اے اللہ آپ سے محبت نہیں تو پھر اور ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ تو جب وہ سارے کہیں گے کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں یہ بندے بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ دین پہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے اور میری محبت پہ زندگی گزار کے آئے ہیں. اب ان سے حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. فرشتوں ان کو کہہ دو کہ یہ بلا حساب جنت کے اندر داخل ہو. بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب کلام ہے. فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے، یعنی ایک صاف کاغذ ہو نا جس پر کچھ لکھا ہوا نہیں، اس کی اگر کوئی بندہ کتاب بنا دے اس کو کتاب نہیں کہتے، اس پر تو لکھا ہوا ہی کچھ نہیں ہے. کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے کہ سارے پھول گلاب نہ ہوں دے. کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے تے جے کر یاری لائیے بولیا تے یارہ نال حساب نہ ہوں دے. اور بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگائے تو پھر یاروں سے حساب کرنے کا دل نہیں چاہتا. جو بندہ آج اللہ سے یاری لگائے گا اللہ قیامت میں اس کا حساب نہیں لے گا اور ان کو بلا حساب اللہ جنت عطا فرمائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے اس بندوں کے گروہ میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرمائے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 70,000 بندے بلا حساب جنت جائیں گے، اور وہ ایسے بڑے اللہ کے اولیاء ہوں گے کہ ان میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بلا حساب کی جنت میں جائیں گے. کسی شاعر نے عجیب کلام کہا ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. اے اہل کرم اتنا مجھ پہ بھی کرم کرنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا.
پھر عجیب سے فرمایا کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی؟ اس لیے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، پہل اس کی طرف سے نہیں ہوتی، پہل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ پہلے کیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ پھر آگے کہتے ہیں کیا لطف و معاشر میں میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف و معاشر میں میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔